ہمارے سر پر، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں آگے نظام کیسے چلانا ہے۔ آپ یقین جانیے، میں مسجد میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ان کو ہم نے جو نوٹ کاغذ کے دے دیے کہ یہ رکھ لیجیے، اگر 6 مہینے بعد سال بھر بھی بعد مانگتے تھے تو کبھی نوٹ بھی چینج نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی امانت داری کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ دنیا میں بہرحال ہر شخص آیا ہے جانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ جب جلدی چلے جاتے ہیں ہمارے درمیان سے تو یقیناً وہ دلوں کو زخمی کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ دنیا سے اگرچہ چلے جاتے ہیں جسمانی طور پر ہمارے درمیان باقی نہیں رہتے ہیں، لیکن ان کی یادیں زندگی بھر باقی رہتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کی دولت کے ساتھ گئے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے، میں نے خود، آپ کو حیرت ہوگی، ابھی اعتکاف شروع ہونے والا اس سے 2 دن پہلے خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد میں لیٹ گیا ہوں، آرام کر رہا تھا، تو دروازہ کسی نے، خواب نہیں دیکھا، کسی نے میرے روم کا دروازہ میں نوک کیا، کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے زکی بھائی کھڑے ہوئے۔ تو میں نے ان کو کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو آپ؟ کہنے لگے حضرت مجھے وہ دارالفتہ کی چابی آپ کے روم میں ہے، ہمارے یہاں جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں اوپر دارالفتہ میں بیٹھ کر، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جہاں بستر لگاؤ سونے والا اس روم میں کام نہیں کرنا ہے، کہ تھکنے کے بعد آپ کا دل کرے گا کہ آپ بستر پہ لیٹ جائیے، تو ہماری پوری ٹیم اوپر کام کرتی ہے دارالفتہ میں، تاکہ وہاں سونے کا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو لا محالہ کہ آپ کو کام کرنا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ اوپر کی چابی چاہیے مجھے دارالفتہ کی۔ میں نے کہا کہ آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ بولے نہیں حضرت آرام تو کر لوں گا، 2 دن باقی رہ گئے، اعتکاف شروع ہونے والا ہے اور ابھی کام بہت سارا باقی ہے۔ میں نے یہ خواب میں دیکھو، کہہ رہے ہیں کام بہت سارا باقی ہے، آپ مجھے دارالفتہ کی چابی دے دیں تاکہ جو کام ہے میں اوپر جا کے سمیٹ دوں۔ اور اس طرح کے خواب کئی لوگوں نے دیکھے ہوتے، اچھی کنڈیشن میں کہیں عبادت کرتے، کہیں تلاوت کرتے۔ ہم نے جو ان کی زندگی کے معاملات دیکھے، ہم اس بات پر بالکل مطمئن ہیں کہ الحمدللہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کی خدمات اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ہم اس بات پر مطمئن ہیں۔ انہوں نے تقریباً 6 سال میں مسجد نیل گران کے اندر جتنا کام کیا، ٹوٹل کام فی سبیل اللہ کیا۔ کبھی آج تک اتنے لمبے زمانے میں کسی کام کی کوئی اجرت نہیں لی، حتیٰ کہ اس موقع پر ہم کوشش کرتے ہیں تحفے تحائف دینے کے لوگوں کو حوصلہ افزائی کے لیے، ورنہ صحیح معنی میں کسی کی بھی خدمت کا کوئی بدلہ اور مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے بھی جو خدمت کی ہے کیا بدلہ انسان دے سکتا ہے؟ حوصلہ افزائی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے وہ اس بات کے لیے بھی کبھی راضی نہیں تھے کہ میری حوصلہ افزائی کی جائے، ہم لوگ کوشش کرتے تھے، کبھی آج تک راضی نہیں ہوئے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد میں وہ جتنا کام تھا جو وہ کرتے تھے، اس پورے کام کو ان کے چھوٹے بھائی محمد طفیل شیخ نے سنبھالا۔ 100% ان کا کام، آپ یقین جان لیجئے جس دن تراویح ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج تک طفیل بھائی شیخ اپنے گھر کبھی نہیں گئے سونے کے لیے، صرف جاتے ہیں کپڑے چینج کرنے کے لیے، صرف اتنا، سوتے بھی یہی ہیں، کام بھی یہی کرتے ہیں، پوری رات جا کر یہ پورے اعتکاف کا رجسٹریشن، بچوں کو سنبھالنا، لسٹنگ، سارے اہتمام، سارے انتظام، یہ سارے انہوں نے کیے۔ یعنی زکی بھائی بہت سارے کام ہیں نا، کھانا، سبزی، سالن، افطاری، تو دوسری ٹیم اپنے طور پر مکمل اپنی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے۔ جو زکی بھائی کے جتنے لکھا پڑھی کے اور جتنے بھی کام تھے وہ ٹوٹل 100% طفیل بھائی شیخ نے اس سال سنبھالے ہیں۔ اور جس طرح وہ خوددار تھے یہ بھی خوددار ہیں۔ کئی بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کے طور پر ایک چھوٹا سا اس موقع پر عطر بھی دے دیں تو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، حالانکہ ہمیں شک نہیں ہے اس بات پر، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے زکی بھائی بھی کبھی راضی نہیں تھے اور طفیل بھائی کبھی راضی نہیں ہوتے۔ لیکن میں پھر بھی، میری دلی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ طفیل بھائی کم سے کم یہاں آ جائیں آپ سب کے سامنے، میں انہیں گلا مل کر لفظوں سے ہی ان کے کام کا شکریہ کہہ دوں، اور آپ سب سے دعا کرا دوں کہ ان کے بھائی مرحوم زکی شیخ کے لیے آپ دعا کر دیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمائے، اور جس طرح کام ہوتا رہا ہے ان نوجوانوں کے ذریعے آنے والے وقت میں بھی اسی طرح کام ہوتا رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بھائی کی مغفرت فرمائے، ہمیشہ سلامت رہیں، اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوب ترقی اور کامیابی ہو، اسی طرح ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ سب دعا فرمائیے
اللہ تعالیٰ ذکی بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی زندگی میں جانے انجانے میں کوئی گناہ ہوا ہو اللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو کام ذکی بھائی نے کیا طفیل بھائی پورا کام 100% پورے 30 دن سے سنبھال رہے ہیں، بڑی محبت جافشانی اور کوشش کے ساتھ آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے دین کے لیے اللہ وہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کی موجودگی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ذکی بھائی کی والدہ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، انہیں صبر اور ہمت عطا فرمائے۔ جوان اولاد کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے یہ ماں سے بہتر کون جانتا ہے، سمجھ لیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ابھی اس وقت میں الحمدللہ اس اعتکاف کو چلانے کے لیے دیکھیے آپ جانتے ہیں ایک مستقل میڈیکل ٹیم لگتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کہیں کسی طرح کی کسی کے سر میں درد، کسی کے پیر میں درد، کسی کو کبھی بخار ہے، تو ایک مستقل میڈیکل ٹیم لگتی ہے، ان کی بھی اپنی خدمات ہیں، باضابطہ یہ ساؤنڈ سسٹم چلایا جاتا ہے، ہینا ساؤنڈ ہمیشہ جو ہے، اور مشتاق صاحب چیپا اور ان کے گھر کی طرف سے شعیب بھائی اس پورے سسٹم کو مینیج کرتے ہیں ان راتوں میں اور بلکہ پورے سال کے پروگراموں میں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو ٹینٹ کا سسٹم ہے ناصر بھائی غریب نواز ٹینٹ کی طرف سے، ان کی خدمات محرم میں عید میلاد کے موقع پر پوری سال رہتی ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو